یہ ایک حقیقت ہے کہ تاریخ اختیارات کے قلم سے سطر بہ سطر لکھی جاتی ہے۔ اعمال اور مقاصد حیات اس کے رنگوں کو واضح کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا نام بھی انہی رنگوں کا ایک حصہ ہے۔ پیدائش کے وقت ہی جس کی گھٹی میں خوریزی شامل کر دی گئی تھی اور اسی جوش میں مبتلا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسہ والی مکہ پر حملہ کر بیٹھا تو گویا سناٹے نے چادر تان لی۔ حکمرانوں کی نادانیاں کیسے کیسے تابدار گوہروں کو مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ کشور کشائی کی چاہ، سلطنت کی توسیع اور تادیر شاہی تخت کا راج ہر حکمران کا اولین خواب ہوتا ہے، اور اس خواب کو حقیقت کا روپ دیتے دیتے بالآخر وہ ایک دن فنا ہو جاتا ہے۔ کائنات کا نظام یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ مورخین صحیح کہتے ہیں، اگر حجاج بن یوسف کو سپہ سالار کا عہدہ نہ ملا ہوتا تو تاریخ میں بنو امیہ کا نام و نشان تک باقی نہ رہتا، جبکہ عہد ماضی کے اوراق انہی نشانات سے ترتیب پاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف قسط نمبر 1۔ طائف سے دمشق تک کا راستہ اس کے لیے اجنبی بھی تھا اور دشوار گزار بھی ثابت ہو رہا تھا۔ اجنبی اس لیے تھا کہ اس کی غربت نے اسے کبھی طائف سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ سنتا رہتا تھا کہ خلیفہ بنو امیہ عبد الملک بن مروان نے شام کی عمارت سنبھالتے ہی دمشق کو علوم و فنون کا مرکز بنا دیا ہے۔ جگہ جگہ مدارس کھل گئے ہیں اور عرب کے دوسرے علاقوں سے لوگ جوق در جوق دمشق کی جانب کھینچ چلے آ رہے ہیں۔ یہ راستہ دشوار گزار اس لیے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ نہایت معمولی گھوڑے پر سوار تھا، جو چند فرسنگ دوڑنے کے بعد دوڑنا بھول گیا تھا، صرف چل رہا تھا۔ مسافر کو پچھتاوے کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ ماں کے اکسانے پر دمشق کی جانب کیوں چل دیا۔ طائف کی مدرسی کیا بری تھی، وہیں پڑا رہتا۔ اسی وقت اس کے گھوڑے کو ایک ٹھوکر سی لگی۔ غریب کا گھوڑا بھی غریب ہی ہوتا ہے۔ مسافر کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن غربت کا خیال آتے ہی اسے ماں کی نصیحت درست معلوم ہونے لگی۔ طائف کے چھوٹے سے مدرسے کی مدرسی پر کب تک گزارا کرتا؟ دمشق کا دروازہ اس پر ترقی کے دروازے کھول دے گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے نہ جانے کیوں وہ بزرگ آدمی یاد آ گیا جس نے اس کے بچپن میں اس کی ماں کو بتایا تھا کہ بنو امیہ کے گھروں میں چراغ اسی کے دم سے جلیں گے۔ یہ عجیب و غریب جملہ اس کی ماں کو یاد رہا ہو تو رہا، لیکن وہ بھول چکا تھا، اور اب اس وقت یاد آیا تھا جب دمشق کچھ فاصلے پر رہ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے میری ترقی دمشق سے وابستہ ہو۔ اس نے اپنے گھوڑے پر بری طرح کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑے کی رفتار میں قدرے اضافہ ہو گیا۔ بنو امیہ کے گھروں میں چراغ اس کے دم سے جلیں گے، یہ خیال ہی اس کے لیے خوشکن تھا۔ وہ خود بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے ان گھروں میں اس کا گھر بھی تو شامل تھا۔ راستے میں کئی چھوٹی چھوٹی بستیاں اس کے استقبال کے لیے سر جھکائے کھڑی تھیں، لیکن اسے دمشق پہنچنے کی جلدی تھی۔ دن چھپنے سے پہلے پہلے وہ دمشق پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس اپنے گھوڑے پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اب اسے اس پر پیار آنے لگا، کیونکہ وہ اسے بہرحال دمشق تک لے آیا تھا۔ قریب سے گزرنے والے ایک کارواں کے لوگوں نے اسے بتایا کہ دمشق محض چند فرسنگ رہ گیا ہے۔ اس خوشخبری کے باوجود اس نے دمشق میں قدم رکھا تو دن چھپ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں مغرب کی اذانیں بلند ہونے لگی۔ وہ ایک اذان کا پیچھا کرتے ہوئے مسجد تک پہنچ گیا، گھوڑے کو باہر باندھا اور جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ جماعت تیار تھی، اس نے نماز پڑھی۔ نمازیوں کے ساتھ وہ بھی باہر نکلا اور مسجد کے باہر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کہاں جائے، کیا کرے۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ مسافر معلوم ہوتے ہو؟ ہاں، طائف سے آیا ہوں۔ کہاں ٹھہرے ہو؟ تم ہی بتا دو کہاں ٹھہروں۔ اس شہر میں کوئی سرائے ہے یا پھر مسجد میں ہی رات گزاروں گا؟ رات بھر کے لیے میرا گھر حاضر ہے، دن نکلے تو کوئی بندوبست کر لینا۔ آپ کیوں میری خاطر تکلیف اٹھاتے ہیں؟ عرب ہوتے ہوئے عربوں کی مہمان نوازی کو تکلیف کہتے ہو؟ وہ شخص اسے اپنے گھر لے گیا، نہایت ہی عزت سے دیوان خانے میں ٹھہرایا۔ دسترخوان اٹھ چکا تو قہوے کی پیالیوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صاحب خانہ کو جب معلوم ہوا کہ اجنبی طائف کے ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا رہا ہے اور ترقی کی آرزو لے کر دمشق آیا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ بھی مدرس تھا۔ قدرت نے تمہیں بالکل صحیح جگہ بھیج دیا ہے۔ میں بھی معلم ہوں، کسی بڑے مدرسے میں تمہاری ملازمت کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ ابھی نوجوان ہو، خوب ترقی کرو گے۔ مشرق سے سورج ابھرا، کرنیں نمودار ہوئی، دمشق کی سڑکوں پر چہل پہل بڑھنے لگی۔ مسافر کے میزبان نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اس مدرسے میں پہنچ گیا جہاں وہ معلمی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ مدرسے کے منتظمین سے اس نوجوان کی اچھے لفظوں میں تعریف کی، اس کے علم و فضل کو ایسا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ اسے فوراً تدریس کے شعبے میں جگہ مل گئی۔ مسافر نے خدا کا اور اپنے میزبان کا شکریہ ادا کیا۔ دمشق میں رہ کر وہ مدرسوں سے باہر دوسری دنیا کا بھی مشاہدہ کر رہا تھا۔ امویوں کو اپنے استحکام کے لیے فوجی جوانوں کی ضرورت تھی۔ بھرتی کے اعلانات ہو رہے تھے۔ اس اجنبی کے لہو نے جوش مارا
اور وہ خلیفہ عبد الملک کے وزیر روح بن زنبا کے فوجی دستے میں شامل ہو گیا اور جلد ہی اپنی صلاحیتوں کا ایسا مظاہرہ کیا کہ وزیر کی نگاہوں میں آ گیا۔ خلیفہ عبد الملک چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا، سازشوں کے جال چاروں طرف بچھے ہوئے تھے، خارجیوں کا زور ایسا بندھا ہوا تھا کہ اس کے لشکر ایک ایک کر کے پسپا ہو رہے تھے۔ یہ فتنہ خوارج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی پیداوار تھے اور اسلام کو طرح طرح سے نقصان پہنچا رہے تھے۔ اب ان کے حریف بنو امیہ تھے۔ عبد الملک اپنی ناکامیوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس کی فوج میں نظم و ضبط کی کمی ہے، اس کے حکم سے نہ تو فوج پڑاؤ ڈالتی ہے نہ روانہ ہوتی ہے، اس کے حکم میں تاخیر کی جاتی ہے۔ جب یہ صورتحال اس کے لیے برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے وزیر روح بن زنبا کو طلب کیا۔ روح بن زنبا اس کے دربار میں داخل ہوا تو اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اس سے کیا باتیں کی جائیں گی۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ سوچ سکتا تھا کہ خوارج نے پھر کوئی فتنہ بپا کیا ہوگا جس کے استحصال کے لیے لشکر کشی کی ضرورت پڑ رہی ہوگی۔ وہ خلیفہ کے روبرو پہنچا تو اسے غصے میں بھرا ہوا دیکھا، لہٰذا مناسب یہی سمجھا کہ بیٹھنے کے بجائے اس کی روبرو ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے۔ عبد الملک نے کچھ دیر تو مطلق توجہ نہ کی تاکہ اپنی ناراضی کا اظہار کر سکے، پھر اس کی گرجدار آواز نے روح بن زنبا کو متوجہ کیا۔ کیا میں یہ تصور کر لوں کہ بنو امیہ کی سلطنت کا چراغ بھڑک کر بجھنے کے قریب ہے؟ خلیفہ مکرم، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تم کیسے وزیر اور مشیر ہو کہ فوج کا نظم و نسق تک درست کرنے سے قاصر رہے؟ لشکر کوچ کرنے کو ہوتا ہے اور خود تمہارے لشکر کے لوگ تاخیر کرتے ہیں۔ خلیفہ مکرم، مجھے اندازہ ہو گیا ہے میرے خلیفہ کو مجھ سے کیا شکایت ہے، میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اب تم پر مزید بھروسہ نہیں کر سکتا، اور پھر تم پر دوسرے سرکاری کاموں کا بھی بوجھ ہے۔ مجھے تو کوئی ایسا آدمی درکار ہے جو بہتر منتظم بھی ہو اور سخت گیر بھی، تاکہ سرکش سپاہیوں کا دماغ ٹھکانے لگے۔ میرے لشکر میں ایک ایسا سپاہی بھرتی ہوا ہے جس کی صلاحیتوں پر اب غور کرتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر لشکر کا نظم و نسق اس کے سپرد کر دیا جائے تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ کون ہے یہ سپاہی؟ حضور، وہ طائف سے دمشق آ کر ایک مدرسے میں معلم ہو گیا تھا۔ یہ اس کا شوق جابازی ہے کہ اس مقدس پیشے کو چھوڑ کر میرے لشکر میں آ گیا ہے۔ اس کے تیور بتاتے ہیں کہ وہ سپاہیوں کو مدرسے کے بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور ان سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے۔ اگر اسے اختیارات مل جائیں تو وہ اسی طرح لشکر کو سیدھا کر دے گا جیسے معلم اپنے شاگردوں پر روب رکھتا ہے۔ اس نوجوان کو فوراً حاضر کرو۔ روح بن زنبا نے بہت دیر کی رکی ہوئی سانس کو باہر نکالا اور شکر بھیجا کہ معاملہ رفع دفع ہوا۔ اب بھی اگر لشکر کی حالت درست نہ ہوئی تو الزام اس نوجوان پر آئے گا، مجھ پر نہیں۔ روح بن زنبا نے لشکر میں منادی کرائی اور اس نوجوان کو خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ عبد الملک نے اس کے سراپا کا جائزہ لیا۔ اس نوجوان کے چہرے پر ایسا روب تھا جو عموماً حکمرانوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ یہ بات خلیفہ کے لیے تعجب انگیز تھی۔ نوجوان، تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام حجاج بن یوسف ہے، میں طائف کا رہنے والا ہوں۔ میرا باپ یوسف گزر و معاش کے لیے معمار کا کام کرتا تھا۔ میں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسی کا پیشہ اختیار کیا، پھر دمشق چلا آیا۔ معلمی کا پیشہ باعزہ صحیح، لیکن میں شاگردوں کے سر قلم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ موقع مجھے لشکر کی ملازمت سے حاصل ہو سکتا تھا، اس لیے میں سپاہی بن گیا۔ نوجوان، تیری باتیں بڑی دلچسپ ہیں۔ اس وقت تو میں نے تجھے ایک خاص کام سے بلایا ہے، آپ حکم فرمائیں۔ ہماری فوج نظم و نسق سے آ رہی ہے، ہم فوج کا نظم و نسق تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، شاید تیرا کوڑا بگڑے ہوئے سپاہیوں کو درست کر دے۔ ہم چاہتے ہیں جیسے ہی ہماری سواری روانہ ہو تو ساری فوج کوچ کرنا چاہیے۔ امیر المومنین کے احکام کی تعمیل ہوگی۔ احکامات جاری کر دیے گئے۔ حجاج بن یوسف کو فوج کا منتظم بنایا جاتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اور بہترین عہدہ تھا۔ حجاج یہ احکامات لے کر روانہ ہوا تو وزیر روح بن زنبا خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبد الملک نے حجاج کی بھی تعریف کی اور وزیر کی بھی کہ اس کی قیافہ شناسی نے بہترین آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ امیر المومنین، میں نے اس کے بارے میں کچھ اور دلچسپ معلومات بھی حاصل کی ہیں، آپ سننا پسند فرمائیں گے تو بیان کر۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے وقت اس نے ماں کا یا کسی اور عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا۔ تب کسی نے مشورہ دیا، بعض کے نزدیک یہ شیطان تھا جو انسان کے روپ میں آیا تھا۔ بہرحال مشورہ یہ تھا کہ کالا بکرا ذبح کر کے اسے چٹاؤ، پھر دوسرا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون میں سے ڈال دو اور اس کے چہرے پر 4 دن تک اس خون کی مالش کرتے رہو تو یہ ماں کا دودھ پینے لگے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ خون چونکہ اس کی گھٹی میں پڑ چکا، اس لیے اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ خون ریزی میں پیچھے نہیں رہے گا، آپ کے لیے دشمنوں کی خون کی ندیاں بہا دے گا۔ اس کے چہرے پر میں نے بھی کچھ ایسی ہی تحریریں پڑھی ہیں۔ خلیفہ کا حکم نافذ ہوتے حجاج معمولی سپاہی سے ترقی کر کے فوج کا منتظم بن گیا۔ اس کے ساتھی سے رشک و حسد سے دیکھ رہے تھے۔
بلکہ بعض تو اسے اپنی حق تلفی سمجھتے ہوئے برملا کہہ رہے تھے کہ وہ اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ عبد الملک پابہ رکاب ہوا تو لشکر والے بھی تیار ہو گئے، لیکن روح بن زنبا کا لشکر تاخیر کرتا رہا۔ حجاج جائزہ لے رہا تھا کہ لشکر کی تیاری کو دیکھے۔ اس کا گزر روح بن زنبا کے لشکر کی طرف ہوا۔ یہ لشکر سوار تو کیا ہوتا بلکہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ حجاج نے بآواز بلند پکارا، تم ابھی تک سوار نہیں ہوئے جبکہ امیر المومنین کی سواری تیار کھڑی ہے، کیا یہی تمہارا نظم و ضبط ہے؟ وہ کچھ دن پہلے تک انہی لوگوں کے ساتھ سپاہی تھا، اس لیے وہ سب اس سے بے تکلف بھی تھے اور اب اس کی ترقی سے جلنے لگے تھے۔ انہوں نے اس کی بات کو قہقہوں میں اڑا دیا، کیسا خلیفہ، کہاں کی سواری؟ تم بھی آج منتظم ہو گئے ہو تو ہمیں نصیحت کرنے لگے کہ ٹٹر بند کرو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے ساتھیوں کو اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ حجاج کا کوڑا اٹھا اور ہر ایک کی پیٹھ پر کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ لشکریوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ حجاج نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خیموں کو آگ لگوا دی، گھوڑوں کو بھدکا دیا، بعض لوگوں کو قتل بھی کر دیا۔ صفاقی کا ایسا مظاہرہ کیا جو کرنے والے دشمن بھی نہیں کرتے۔ جب روح بن زنبا اپنے عملے میں واپس آیا تو خیموں اور عملے کی حالت زار دیکھ کر سخت متاثر ہوا اور جا کر عبد الملک سے شکایت کی۔ خلیفہ نے حجاج کو فوراً بلوا لیا۔ تمہارا برا ہو، تم نے اپنے بڑے روح بن زنبا کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر تو نے کچھ نہیں کیا تو خیموں کو آگ کس نے لگائی اور لشکریوں کی پیٹھ پر کوڑے کس نے برسائے؟ امیر المومنین، یہ سب تو آپ نے کیا ہے۔ حجاج نے بے خوبی سے جواب دیا، کیا یہ سب میں نے کیا ہے؟ بے شک آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن میری قوت آپ کی قوت ہے، میرا کوڑا آپ کا کوڑا ہے، میرا ہاتھ میرا نہیں آپ کا ہے، میں نے جو کیا آپ کے حکم سے کیا۔ عبد الملک فرتے مسرت سے چیخ اٹھا، باخدا مجھے ایسا ہی آدمی چاہیے تھا، اب کس میں ہمت ہے جو میرے حکم عدولی کرے؟ اس واقعے کے بعد حجاج کی ترقی کو پر لگ گئے اور جلد ہی وہ دن بھی آ گیا۔ خلیفہ کی پسندیدگی نے اسے خلیفہ کی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا۔ مورخین صحیح کہتے ہیں کہ اگر حجاج بن یوسف کو یہ عہدہ نہ ملا ہوتا تو تاریخ میں بنو امیہ کا نام و نشان بھی باقی نہ ہوتا۔ عبد الملک بن مروان کی دانش مندی اور اس کے لشکر کی بہادری نے کئی سال کی محنت کے بعد اپنے حریفوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ صرف ایک حریف باقی تھا اور وہ تھے عبداللہ بن زبیر والی مکہ۔ عبد الملک کو ان کی قوت کا بھی اندازہ تھا اور مکہ شہر کے تقدس و عظمت کا بھی خیال۔ اسے معلوم تھا کہ کعبۃ اللہ کی حرمت ہر مسلمان کا ایمان ہے، لہٰذا کوئی مکہ پر حملہ کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنے خاندان کے اصحاب رائے کو جمع کیا اور انہیں خطرے سے آگاہ کیا۔ ابن زبیر والی مکہ کی قوت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تمہارے گھر پر ان کی فوج کشی کا خطرہ ہے، اس سے بچنے کے لیے تم لوگ کیا رائے دیتے ہو؟ اس سوال پر تمام لوگوں نے یہ اتفاقی مشورہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ کیا جائے۔ اس مشورے کے بعد عبد الملک نے اپنے سرداروں کے نام فرمان جاری کر دیے کہ تمام چھاؤنیوں کی فوجیں شام کی سرحد پر جمع ہوں۔ خلیفہ کا حکم موصول ہوتے ہی شامی فوجوں کا انبوہ عظیم جمع ہو گیا۔ عبد الملک نے سرداروں کو اپنے حضور طلب کیا، خود منبر پر چڑھا اور انہیں مخاطب کیا، تم میں سے کون ہے جو مکہ پر حملہ ور ہونے اور ابن زبیر کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھاتا ہے؟ یہ سوال ایسا تھا کہ سناٹے نے چادر تان لی، ہونٹوں پر تالے پڑ گئے۔ قتل ابن زبیر کا اور خانہ خدا درمیان میں کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ عبد الملک کا دل دھڑکا کہ کہیں اس کے خلاف بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس خطرے سے آگاہ کیا جو ابن زبیر کی جانب سے امویوں کو ہو سکتا تھا۔ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر بصرہ اور عراق پر قابض تھے۔ عبد الملک نے ان سرداروں کو یہ لالچ بھی دیا کہ اس مارکے میں مصعب سے عراق چھین لیا جائے گا، جس سے امویوں کا ستارہ عروج روشنی میں نہا جائے گا۔ اس طویل تقریر کا بھی ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عبد الملک نے تیسری مرتبہ اپنا سوال دہرایا، تم میں سے کون ہے جو ابن زبیر کے قتل کا بیڑا اٹھاتا ہے؟ حجاج اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا نام پیش کیا۔ عبد الملک نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا اور تینوں مرتبہ حجاج ہی نے اپنا نام پیش کیا۔ عبداللہ بن زبیر کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ حضرت حسین کی طرح انہوں نے بھی مرتے دم تک یزید کی بیعت نہیں کی، پھر اس کی موت کے بعد بھی اس کے جانشینوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ عراق و حجاز کے لوگوں نے متفقہ طور پر انہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ وہ بنو امیہ کی قاہر قوت کا پامردی سے مقابلہ کرتے رہے تھے، اور جب عبد الملک بن مروان مسند حکومت پر بیٹھا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان کی خلافت کو ختم کر کے رہے گا، اور اب حجاج بن یوسف ایک زبردست فوج لے کر مکہ کی طرف رواں دواں تھا۔ حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کے خلاف فتح حاصل کی، بعد میں مصعب کو قتل کر دیا گیا۔ مصعب کے قتل سے عبداللہ بن زبیر کا بایاں بازو بالکل ٹوٹ گیا۔
दूसरी तरफ इराक का इलाका निकल जाने से इब्न ज़ुबैर की आमदनी में कमी हो गई थी। अब इन्हें ज़ेर कर लेना बहुत आसान हो गया था। उमवी हर तरफ फैलते जा रहे थे और अब मक्का मोज़मा तक आ गए थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक ज़बरदस्त फौज के साथ 72 हिजरी में मक्का मोज़मा का मुहासरा कर लिया। मुहासरा इतना सख्त था कि मक्का में अनाज का एक दाना भी नहीं पहुंच सकता था, लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पाए इस्तकामत में ज़रा भी लर्जिश नहीं आई। मुसलसल 6 महीने के मुहासरे के बाद रसद की किल्लत की वजह से मक्का में आम कहत पड़ गया। लोग सवारी के घोड़े ज़िबा करके खाने लगे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बराबर इस मुकाबले पर थे, लेकिन हज्जाज ने जबल यूकैस पर कब्जा करके मिंजनीक नस्ब कर दी। इस पहाड़ी से बैतुल्ला को बआसानी निशाना बनाया जा सकता था।